السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے اور بہت خوشحال بھی ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش آباد رکھے۔ بہت سے ساتھیوں نے ایک درخواست کی تھی کہ صلاۃ حاجت اور نماز حاجت کے اوپر بھی کچھ ہمیں بتائیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا ترتیب کیا ہے، اور اس کو ہمیں کس طرح پڑھنا چاہیے اور کس ٹائم پڑھنا چاہیے، صبح کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، شام کے ٹائم، یا رات کے ٹائم، عشاء کے بعد، فجر کے بعد۔ اس کا ٹائم کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے؟ تو دوستو آج نئے ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور آج ہم کچھ ایسی باتیں کریں گے جو نماز حاجت کے تعلق سے ہے، صلاۃ حاجت کے تعلق سے ہے، ضروریات کی نماز کے تعلق سے ہے، کیونکہ نماز حاجت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کو زندگی میں ضروریات ہیں اور ضروریات درپیش بھی رہتا ہے۔ تو آدمی سے چاہے وہ حاجت ہو یا اللہ سے حاجت ہو، کسی سے بھی حاجت اگر ہے تو ہمیں اس نماز کے ذریعے سے اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ تو آج میں یہ طریقہ آپ کو بتاؤں گا، اور ٹائم بھی بتاؤں گا، وقت بھی بتاؤں گا کہ کس طرح پڑھنا چاہیے، طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جب کسی کو کوئی حاجت یا ضرورت پیش آئے، خواہ وہ حاجت بلا واسطہ ہو، بلا واسطہ اللہ سے ہو، یا بواسطہ کسی بندے سے ہو، اس حاجت کا پورا ہونا مقصود ہو کہ کسی طرح سے وہ حاجت پورا ہو جائے، وہ مقصد پورا ہو جائے، جس کی امید ہے وہ امید پورا ہو جائے، جس چیز کی مجھے تسلی ہے وہ تسلی مجھے مل جائے، وہ پورا ہو جائے۔ مثلا جیسے کسی کو نوکری کی خواہش ہوتی ہے، کسی کو جو ہے عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ کسی لڑکی کی شادی ہونا ہو تو اس کے لیے ہمیشہ صلاۃ حاجت کی جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ کوئی کاروبار کرنا ہے یا کہیں جانا ہے، یا کچھ ایسے کام درپیش آ گیا کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے، تو اس کے لیے نماز حاجت پڑھی جاتی ہے۔ یا کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو اس کو مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر درود شریف پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے سب سے پہلے درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کریں۔ تعریف جب ہم کر چکے تو اس کے بعد حدیث میں ایک دعا آتی ہے، حاجت پوری کرنے کی دعا۔ اس کو نماز حاجت کے علاوہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ دعا سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر وسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها ویسرتها یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کے بعد جو حاجت، جو ضرورت درپیش ہو، اس کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرے۔ نوکری نہیں لگ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو پڑھ کے مانگے۔ نکاح نہیں ہو رہا ہے، کوئی رشتہ نہیں مل پا رہا ہے، تو یہ حاجت والی نماز پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے۔ یا کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ سے یہ حاجت والی نماز پڑھ کر کے ہم اللہ سے مانگا کریں، تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے، اس نماز حاجت کی برکت سے اللہ اس میں خیر عطا فرمائیں گے اور راستہ بھی نکالیں گے۔ کیونکہ یہ نماز حاجت مجرب عمل ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بلکہ بعض بزرگوں نے اپنی ضرورتوں میں اسی طریقے سے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کی، ان کا کام پورا ہو گیا۔ ایک مرتبہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا، ایک اندھا شخص آیا جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی روشنی کو لوٹا دے، میری آنکھوں میں روشنی عطا کر دے، میری بینائی لوٹ جائے۔ تو ایک نصیحت یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو نہیں دکھتا، نہیں روشنی ہے، تو تم صبر کرو، اللہ سے مانگو، اگر تم کہو تو میں دعا بھی کر دوں۔ تو اس نابینا شخص نے، اس اندھے شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ نہیں، آپ میرے لیے دعا ہی کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا شخص کے لیے، اس اندھے شخص کے لیے دعا کر دی، اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی، اور پھر اس کے بعد یہ نماز حاجت اس شخص کو، اس بندے کو سکھائی، اور کہا کہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا۔ اللہ نے اس نماز کے ذریعے سے اس کی ساری حاجتیں پوری کر دی۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب وہ نماز حاجت پڑھ کر کے، صلاۃ حاجت پڑھ کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے روبرو ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو، خواہشوں کو، آرزوؤں کو پوری کرتے ہیں۔ اگر نوکری نہیں لگ رہی تو اللہ اس کو نوکری بھی لگاتے ہیں، اگر کوئی کاروبار نہیں مل رہا ہے، بے روزگار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرما دیتے ہیں روزگار کو۔ اسی طرح سے میرے عزیز ساتھیوں، اس کو کسی وقت بھی ہم اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، 3 وقت کے علاوہ۔ 3 وقت جیسے فجر کے وقت جب سورج نکل رہا ہے، تقریباً یہ 20 منٹ کا وقت رہتا ہے، اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ زوال کے وقت جب بالکل سورج سر کے اوپر ہوتا ہے، اس وقت بھی ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب سورج ڈوب رہا ہے تقریباً 5-6 منٹ، اس وقت بھی ہمیں نماز جو ہے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر اسی دن کی عصر کی نماز اگر چھوٹ گئی ہے تو اس کو ادا کرنے کا حکم ہے، اس میں ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ اس میں پڑھنا بس وہی جس طرح سے ہم لوگ نفل نماز پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، سیم ٹو سیم، کہ بس صرف نیت میں فرق ہے۔ جب ہم صلاۃ حاجت یا نماز حاجت رات میں یا دن میں جس وقت بھی چاہے پڑھیں، تو اس وقت صرف نیت کا فرق ہے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت یا نماز حاجت، یہ نیت کریں گے، پھر بالکل نفل ہی کی طرح سبحانک اللہم اور پھر الحمد شریف اور سوتے، اور پھر یہ پہلی رکعت ہو جائے گی، پھر دوسری رکعت میں پھر وہی الحمد شریف اور سورت پڑھ کر کے پھر جو ساری جو قاعدے اور تسبیحات کو پورا کر کے سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا ہے، اور دعا پڑھ کر کے اللہ سے ہمیں مانگنا ہے۔ یہی ترتیب ہے، اور اس میں کوئی زیادہ بہت خاص سخت چیزیں نہیں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آ گئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔